ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ بیچارہ فقیر تھا لیکن بڑا متقی اور پرہیزگار۔ اس کی بیوی بڑی جھگڑالو اور سخت تھی اور وہ اکثر اوقات اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ میں مزید بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بیچارے مرد کے پاس تھا ہی کچھ نہیں جو وہ اس کو دیتا۔ ایک دن اس عورت نے بڑا اصرار کیا اور کہا کہ اب میں مزید یہ بھوک اور فقر و فاقہ برداشت نہیں کروں گی۔ مرد پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بازار جاؤں گا اور گارے مٹی کا کام کروں گا اور اس سے جو مزدوری ملے گی وہ لا کر تجھے دے دوں گا۔ اگلے دن وہ آدمی بازار گیا اور اس چوراہے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں دوسرے مزدور بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو مزدوری کی ضرورت ہو تو وہ وہاں سے آ کر لے جائے۔ بہرحال جو بھی آدمی آتا وہ اپنے ساتھ ایک مزدور لے کر ساتھ چلا جاتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام مزدور مزدوری پر چلے گئے لیکن اس بیچارے کو کوئی مزدوری نہ ملی۔ جب دن خوب چڑھا تو اسے مزدوری ملنے کی کوئی امید اور آس نظر نہ آئی تو وہ اپنی جھگڑالو بیوی کے ڈر سے گھر کی بجائے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی دیکھا تو اس سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ شام تک عبادت میں مصروف رہا، پھر اس نے مغرب عشاء کی نماز بھی وہی ادا کی اور ڈرتا ڈرتا گھر واپس آ گیا۔ اتنی رات کے جب وہ گھر آیا تو بیوی نے سمجھا شاید وہ کوئی پیسے وغیرہ بھی ساتھ لایا ہوگا۔ اس کی آتے ہی کہنے لگی، آج سارا دن تو کہاں رہا اور کیا کرتا رہا؟ دن بھر کی مزدوری کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ مرد بیچارہ کیا کرتا، اس کے پاس کچھ ہوتا تو اسے دیتا۔ اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ جس کی ہاں میں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے مجھے کہا کہ کل پھر آنا اور کام کرنا، میں تمہیں 2 دن کی مزدوری اکٹھی دوں گا۔ اس کی بیوی نے یہ بات سنی اور کچھ دیر تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد خاموش ہوگی اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی سو گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ مرد پھر اس چوک پر گیا جہاں مزدور اکٹھے ہوا کرتے تھے لیکن کافی دیر تک بیٹھنے کے باوجود کوئی آدمی اسے مزدوری پر نہ لے گیا اور جب اسے مزدوری ملنے کی کوئی امید نہ رہی تو وہ اسی طرح جنگل میں آ گیا اور اس پانی کے جوہر سے وضو کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور دن بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ پھر اس نے مغرب عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی اور بیوی کے خوف سے کانپتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ اسے خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے دیکھ کر اس کی بیوی اس سے پھر لڑنے جھگڑنے لگی لیکن اس نے پھر وہی دلاسا دیا کہ ذرا صبر سے کام لو کیونکہ جس کی مزدوری میں کرنے جاتا ہوں وہ بڑا سخی اور بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا کہ کل پھر کام پر آنا اور میں تمہیں 3 دن کی اجرت اکٹھی دوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسے اجرت ضرور دے گا۔ بیوی نے اس بات پر پھر اسے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اگر اس نے کل تمہیں مزدوری دے دی تو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ بس میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں اور تیرے پاس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گی۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس کی بیوی نے اسے مزدوری پر جانے سے پہلے اسے ایک جراب دی اور کہا کہ 3 دن کی جو مزدوری تمہیں ملے گی وہ اس جراب میں ڈال کر لے آنا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس سے وہ جراب لے لی۔ پھر وہ اس جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے پانی کے ساتھ وضو کیا اور پھر نماز میں مشغول رہا اور دن بھر نماز پڑھتا رہا، عبادت میں مصروف رہا۔ جب رات آ گئی تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے بیوی کے ڈر سے اس کو دی ہوئی جراب میں کنکریاں بھر لی تاکہ اسے بہلا سکے۔ پھر وہ گھر آ گیا، بیوی کے ڈر سے اس نے وہ جراب دروازے کی چوکھٹ کے قریب ہی رکھی اور سوچا کہ گھر جانے کی بجائے واپس چلا جائے۔ ابھی وہ واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے گھر میں سے کستوری کی خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہو کر رک گیا کہ اس کے گھر میں کستوری کہاں سے آ گئی۔ اتنے میں اس کی بیوی مسکراتے ہوئے آ گئی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اندر آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ جب وہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی کہنے لگی، تو نے بالکل سچ کہا تھا، جس کی تم مزدوری کرتے رہے ہو وہ بڑا بڑائی والا، کیونکہ آج دن کے وقت میں گھر میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں دروازہ کھولنے گئی، دیکھا تو دروازے پر ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا کھڑا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے اور کس سے ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں
جس کے ہاں تیرا شوہر 3 دن مزدوری کرتا رہا ہے۔ اس نے یہ تھال بھی دیا ہے اور وہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی 3 دن کی مزدوری ہے۔ میں نے وہ تھال اس سے لے کر اسے دیکھا تو اس میں 50 دینار تھے، جن سے کستوری کی خوشبو کے ہلے اٹھ رہے تھے۔ وہ آدمی اس تھال کے قریب گیا اور دیکھا تو واقعی اس میں 50 دینار تھے، جن میں ہر دینار کا وزن کم سے کم 50 مشکال تھا۔ اس کی بیوی پھر کہنے لگی، جس آدمی نے یہ تھال دیا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے خاوند سے کہنا کہ جس کی وہ مزدوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تو نے اور محنت کی تو ہم اور زیادہ مزدوری دیں گے، لہٰذا اپنے کام میں مزید محنت اور دل جمی سے لگا رہے، ہم اس کی مزدوری میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا اور بیوی سے کہنے لگا، اے پگری، جس کی مزدوری میں کرنے جاتا تھا وہ مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود خالق کائنات اور رازق ہے 2 جہاں کا۔ میں تو 3 دن صرف تیرے ڈر سے تجھے بہلاتا رہا ہوں، اگلے دن مزدوری مل جائے گی، اور وہ جراب جو تو نے مجھے دی تھی اس میں بھی میں نے تجھے بہلانے کی غرض سے کنکریاں بن رکھی تھی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سونا عطا کر دیا تو ہمیں کنکریاں کیا کرنی ہیں، لہٰذا جاؤ اور اس جراب کو خالی کر کے لے آؤ۔ اس کی بیوی گئی، جراب کو خالی کرنے کے لیے اس کا منہ کھولا، دیکھا تو اس میں کنکریاں کی بجائے ہیرے جواہرات اور موتی بھرے ہوئے۔ وہ بھاگتی بھاگتی اس کے پاس اور کہنے لگی، ذرا غور سے دیکھو، اس جراب میں کنکریاں نہیں بلکہ ہیرے جواہرات ہیں۔ المختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان کی تنگ دستی دور ہو گئی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔